بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وسید الانبیاء والاحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على بنت رسول رب العالمین وزوجة الامیر المؤمنین وام ائمة المعصومین فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین صلوات والصلاة والسلام على علی المرتضی مولانا مقتدانا وحادینا الامام النجم الثاقب علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی والارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال من الامت انتظار الفرج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے لیے بہترین عمل انتظار فرج ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معذرت میرا گلا جو ہے وہ جواب دے چکا ہے اس لیے ٹھیک ہے مل کے صلوات سنائیے. اللہم صلی علی مومنات بغیر کسی تمہید کے نو ٹائم فار انٹروڈکشن. پروردگار نے ایک نظام بنایا. نظام کیسا بنایا؟ اس کے خوبصورتی تھی، اس کے کچھ اصول تھے جن بنیادوں پہ پروردگار نے ایک سسٹم کو تخلیق دیا تاکہ انسان کے لیے زندگی آسان ہو اس زمین کے اوپر. اس سسٹم کا ایک اصول کیا تھا؟ ایک اور اصول آج آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ہم مستقل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار نے جو نظام بنایا ہے اس کی مخالفت میں ابلیس نے بھی اپنا نظام بنایا. اچھا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ابتدا کریں، جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ جو بار بار مستقل پہلے دن سے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ ایک پروردگار کا نظام اور ایک ابلیس کا نظام. اگر سسٹم ہے، اگر دونوں چیزیں سسٹمیٹکلی چل رہی ہیں، ہدایت کا نظام بھی اور باطل نظام بھی، اگر چیزیں سسٹمیٹکلی چل رہی ہیں نا، if there is a system, remember there is a location. Always remember there is a location. آپ کو پروردگار کے نظام کی لوکیشن بھی مل جائے گی. تو پھر ضروری ہے کہ وہ جو ابلیس نے نظام بنایا ہے نا، اس کی بھی کچھ لوکیشنز ہیں. اس لیے غور کریں دنیا میں جہاں جہاں آپ کو لگے نا کہ یہ الہی نظام کی لوکیشن نہیں ہے، سمجھ آئیے ابلیس کے نظام کی لوکیشن ہے، اور اس سے محتاط رہیے اور اس پر نظر بھی رکھیے. کیونکہ یہ جو پروردگار نے قرآن مجید میں تواتر سے کہا کہ کھلا ہوا دشمن ہے، تو یہ دشمنی تمہارے ساتھ نبھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے نبھائی تھی اور اس کے بعد that's it, now he has nothing to do with you. اس کی سکسیس کس چیز میں ہے؟ انسان کی ڈسٹرکشن میں. جہاں انسان ختم ہو جائے گا نا، وہاں پر جا کر یہ خوش ہے. تو پروردگار نے نظام بنائے تو اس کے کچھ اصول مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. اس نظام کا، الہی نظام کا، ہدایت والے نظام کا ایک اصول کیا تھا؟ کن بنیادوں پہ بنا تھا؟ پروردگار نے کہا، ڈیزگنیشن بتائی، کاز بتایا، ایفیکٹ بتایا، اس میں سے رزلٹ ہمیں نکالنا ہے. پروردگار نے کہا نظام بنا رہا ہوں زمین میں، اس میں ڈیزگنیشن انسان کی کیا ہوگی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا جانشین بنا کر بھیج رہا ہوں، خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، یعنی جانشین، خدا کا جانشین. ڈیزگنیشن انسان کی اللہ کا جانشین ہے. کاز، what's the reason؟
اللہ نے اس کو اپنا جانشین کیوں بنایا؟ حالانکہ ملائکہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں بھیج دے، اس نے تو فساد مچانا ہے، جا کر ہمیں بھیج، ہم تیری تسبیح و تقدیس کریں گے. لیکن پروردگار نے قبول نہیں کیا. ملائکہ بہترین مخلوق، وہ گناہ پہ قادر نہیں ہے، پروردگار انہیں بھیج دیتا. پروردگار نے کیا کہا؟ نہ، ڈیزگنیشن میں نے دے دیا، اپنا جانشین انسان کو بناؤں گا. واٹس دا ریزن؟ کاز کیا ہے؟ کہا کاز یہ ہے، اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونک دی ہے، اس میں اب میرا ایک رنگ ہوگا، ایک رنگ، الہی رنگ تم سب کے اندر موجود ہے. کہا کاز یہ ہے، میں نے اپنی روح پھونک دی ہے. ایفیکٹ کیا ہوا؟ ایفیکٹ یہ کہ اگر یہ انسان جو زمین پہ آئے نا، خدا نے جو روح پھونکی، اس کا نتیجہ ایک دن کیا نکلے گا؟ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پلٹ کر واپس خدا ہی کی طرف جائے گا. تو رزلٹ ہم نے اس سے کیا لینا ہے؟ نتیجہ کیا لینا ہے؟ خدا نے نظام پورا بنا دیا، ڈیزگنیشن، کاز، ایفیکٹ، یہ پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ، سب کچھ. اب مجھے رزلٹ اس سے کیا لینا ہے؟ کیونکہ مجھے ایک دن پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے. سو what do I need to do؟ اب مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اپنا خیال رکھنا ہے، پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو what do I need to do؟ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہونا چاہیے؟ کہ مجھے اپنے آپ کو طاہر رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے. آج اس پہ ہی بات کریں. خدا نے نظام بنایا، تو واپس ایک دن میرے پاس آئے گا. کرنا کیا ہے؟ طاہر رکھو. اسی لیے دیکھو شریعت کے اندر جسم کی طہارت کے متعلق کتنا کہا گیا ہے، کتنی تاکید ہے نا. مسلسل آپ کو جیسے ہی آپ فقہ پڑھنے لگیں گے تو سب سے بنیادی چیز آپ کو کیا سکھائی جاتی ہے؟ یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ پہلے آپ کو سکھایا جائیں گے نجاسات اور مطہرات کیوں ہیں، کیا کیا ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں سب کچھ کیوں سمجھایا جاتا ہے؟ کیونکہ تیری پاکیزگی بڑی امپورٹنٹ ہے، طہارت بہت امپورٹنٹ ہے، فقط جسم کی نہیں، روح کی بھی. ارے جسم کی طہارت کا تو سنا تھا، اینڈ آئی نو کہ مجھے جسم کو طاہر کیسے کرنا ہے. ویری ایزی، فقہ میں سیکھ لیا، میں نے سیکھ لیا ہے یہ چیزیں مطہرات ہیں، یہ مجھے طاہر کر سکتی ہیں. کرنا کیسے وہ بھی سمجھا دیا. روح کی طہارت کیا ہے؟ بس آپ کو یہیں تک لانا چاہ رہی تھی. روح کی طہارت کس چیز سے ہوتی ہے؟ جسم کا ہمیں پتہ چل گیا مطہرات یہ. روح کی طہارت کس چیز میں جانتے ہیں؟ کس چیز میں ہے؟ حیا. حیا میں طہارت. حیا جس کے پاس ہے وہ اپنی روح کو طاہر رکھ سکتا ہے. کیوں؟ حیا سے انسان کیا کرتا ہے؟ حیا گناہ کے وقت بھی استعمال کرتا ہے. کہ دیکھیں اگر گناہ کا وقت آتا ہے نا تو انسان حیا کرتا ہے پروردگار سے، گناہ نہیں کرتا ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے جس کے اوپر ابلیس نے بڑا کام کیا. جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ اچھا پروردگار نے ایک نظام بنایا ہے، ہم مسلسل آپ کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں کہ خدا نے جیسا نظام بنایا نا، ابلیس نے اس کی مخالفت میں، اپوزیشن ٹو دیٹ، بالکل اپوزٹ ایک اپنا نظام بنایا. اس نے دیکھا واٹ ڈڈ گاڈ میک، سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ طہارت کا سسٹم، پاکیزگی. اور پاکیزگی روح کی ملے گی کیسے؟ حیا سے. ابلیس نے دیکھ لیا کہ اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے. اس نے ایک بالکل ہی اپوزٹ میں جا کر ایک نظام بنایا. کہا میں طاہر رہنے ہی نہیں دوں گا، اس طہارت کو میں ختم کروں گا. بھلے جسم کو پاکیزہ کرتا رہے لیکن روح کی طہارت اس سے چھین لوں گا. تمہاری ڈسٹرکشن میں اس کی فلاح ہے، اس کی سکسیس ہے، اس کی کامیابی ہے. اس نے دیکھا پروردگار نے کہا یہ روح مجھ تک لوٹ کر آئے گی. اس نے کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، یہ ابن آدم اتنا بلند ہوا، اس نے واپس پلٹ کے پروردگار کی طرف جانا ہے. میں اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ پروردگار اسے قبول کرے. میں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا، اس کی طہارت کے اوپر ایسی ضربیں لگاؤں گا. اس نے اپنے آپ کو طاہر کیسے رکھنا تھا؟ روح کی طہارت کیا تھی؟ ابھی آپ کے سامنے کیا کہا؟ حیا. بہترین حیا کیا ہے؟ بہترین حیا معصوم سے پوچھئے، یاد رکھیے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، بالکل ایمان نہیں. معصوم کی ارشاد ہے، فرمان ہے جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. اور کہتے ہیں صفت العاقل، عقل مند کی سب سے بہترین صفت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ سے حیا کو جدا نہیں کرتا ہے. بہت ساری حیا ہے، مثالیں مل سکتی ہیں، میں پوری حدیث پڑھ سکتی ہوں، اس کے اوپر 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن بہت ہی مختصر سے اختصار سے کام لیتے ہوئے سب سے بڑی حیا کیا ہے؟ بقول معصوم آنکھ کی حیا ہے. کیونکہ یہ جو آنکھ ہے نا یہ رابطہ ہے روح سے جسم کا. تم اس آنکھ کے اندر حیا ہمیشہ رکھنا وگرنہ روح پاکیزہ نہیں رہے گی. اب آپ دیکھیے ابلیس نے اپنا نظام بنایا، کہا میں تیری روح کو پاکیزہ چھوڑوں گا ہی نہیں. اور آپ دیکھیے کیسے کام کیا، اس آنکھ کی حیا کے اوپر اس نے سب سے زیادہ کام کیا. یہ آنکھ پاکیزہ ہی نہ رہے،
دیکھیے کیسے کام کیا آپ کے اوپر. سب سے زیادہ ہم مستقل اس کی چالیں اور ہیلیں اور مکر اس کا آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر کام ہوا ہے؟ گلا ساتھ نہیں دے رہا, ایسے ہی سوچ لو تھوڑی دیر, 2 منٹ. کس چیز کے اوپر کام کیا؟ اب خدا کی قسم لٹریچر اٹھا کر دیکھیے, میڈیا کو اٹھا کر دیکھیے, جتنا کچھ بھی طول تاریخ میں کس چیز کے اوپر سب سے زیادہ کام ہے. کتاب اٹھا کر دیکھیں, آج کل کوئی سٹوری نہیں ہے جس کے اندر کوئی لو اینگل نہ ہو. نہ محرم کی ریلیشن شپ کے بارے میں اگر نہ کچھ بیان ہو تو ہم کہتے ہیں فلم مکمل نہیں ہوئی جناب. ڈرامہ تو مکمل ہی نہیں تھا, اس کے اندر ریلیشن شپ کی, نہ محرم کی ریلیشن شپ کے رشتے کی بات ہی نہیں ہوئی, یہ تو مکمل ہی نہیں تھا. کوئی کہانی, کوئی میڈیا کی چیز, کوئی بھی اینگل ہو, آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھیے, اس کے علاوہ کسی چیز پر اتنا کام نہیں ہوا جتنا اس پر کام ہوا ہے. اب شاعری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, پوئٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, افسانوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, فلاسفر, ہر کسی نے اس کے اوپر اتنا بیان کیا کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی میں نہیں ہے تو میری تو زندگی ناکام ہے, نامکمل ہے. آپ کو مختلف طریقوں سے ٹرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ دیکھیے ٹرک کیسے کرے گا. سن رہے ہیں نا, ٹرک کیسے کرے گا. یہ جناب موسیٰ کے ساتھ اس کی ایک ملاقات ہوئی, ہر روز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی, کس کس سے ملتا رہا ہے, کہاں پر کس طریقے سے اپنے آپ کو خود ہی راز فاش بھی کر دیے. جناب موسیٰ کے پاس ایک دن آیا, کہا موسیٰ سنا ہے خدا سے براہ راست گفتگو کرتے ہو. یاد رکھیے اس کی دشمنی پروردگار سے نہیں تھی, انسان سے. کب براہ راست خدا سے گفتگو کرتے ہیں کوہ طور پہ جا کے. جناب موسیٰ نے کہا ہاں شرف تو ہے مجھے, تیرا کیا کام پڑ گیا؟ کہیں گے موسیٰ اگر ہو سکے, کسی نے میرا یہ کام نہیں کیا, آپ کر دیجئے. کوہ طور پہ جب جائے نا تو پروردگار سے کہے میں بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے میں گناہگار ہوں, اس نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا, لیکن میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہیں گے جناب موسیٰ گئے کوہ طور پہ, پروردگار سے کہہ دیا کہ پروردگار ابلیس ملا تھا, آف آل پیپل. کس کی سفارش لے کر جایا کرتے تھے کوہ طور پہ جناب موسیٰ, کہ پروردگار ابلیس ملا تھا. اب وہ مانگ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر توبہ ہے, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اور خدا بھی کتنا کریم ہے, آواز رب العزت کیا آئی, کہا موسیٰ ہے, توبہ ہے, بالکل ہے. میں نے نا امیدی تو کسی کے لیے بھی نہیں رکھی ہے سوائے قاتلان سید الشہداء کے لیے. کہا ان کے علاوہ ابلیس تک کے لیے میں نے نا امیدی نہیں رکھی ہے, توبہ مل سکتی ہے. کہا اچھا بار الہ ابلیس کے لیے توبہ ہے؟ کہاں ہے, بس اس سے کوئی ایک شرط, اونلی ون کنڈیشن. کنڈیشن کیا ہے؟ کہ آدم وہ تو مر چکے ہیں, لیکن آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے. کہیں گے جناب موسیٰ کوہ طور سے اتر کے آئے, ابلیس کھڑا ہوا تھا ویٹنگ. کہیں گے کیا ہوا موسیٰ, کیا ہوا, کوئی امید کی کرن؟ کہا ہاں امید ہے, پروردگار نے کہا ہے مل سکتی ہے توبہ. کہاں کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کنڈیشن یہ ہے کہ آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لو. ابلیس کا منہ تری گیا ہوگا, کہیں گے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا, مرے ہوئے آدم کو میں کیسے سجدہ کر لوں؟ کہیں گے لیکن کیونکہ آپ نے میرے لیے سفارش کی, اس لیے میں آپ کو 3 چیزیں بتا دیتا ہوں. ابن آدم سے کہیے گا, اپنی امت سے کہیے گا محتاط رہے. کن مقامات پہ؟ 3 مقام بتائے. کہ اور جو سب سے زیادہ محتاط ہونے کا وقت ہے نا وہ تیسرا ہے. کہیں گے پہلے کہاں پر؟ کہ جب غصہ آتا ہے نا ابن آدم کو, تو میں اس کے رگو پے میں ایسے دوڑتا ہوں جیسے اس کا خون دوڑتا ہے, آرام سے میں اسے قابو کر لیتا ہوں, غصہ نہ کرے. لیکن دوسرے جب جہاد پہ جاتے ہیں نا, میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنا وطن یاد دلواتا ہوں, وہ لوگ یاد دلاتا ہوں کہ جنہیں پیچھے چھوڑ کر آیا. اور تیسرا مقام, tell them to be careful with this. سب سے زیادہ محتاط بتا دیجئے ابن آدم کو کہ سب سے زیادہ محتاط یہی ہوا کرے. کہا کیوں, کیا ہے تیسری چیز کیا ہے؟ کہا جہاں 2 نامحرم ہوں گے نا, تنہائی میں 2 نامحرم ہوں گے, تیسرا میں ہوں حتمن میں. یہ رسول خدا نے بھی کہا تھا, رسول خدا کی حدیث پر تو یقین کرو گے نا. رسول اکرم نے کیا کہا تھا؟ کہ 2 نامحرم جہاں ہوں, تیسرا حتمن شیطان. آپ کہیں ہم کون سا کسی کے ساتھ, where are we going alone with anybody? کہاں جا رہے ہیں؟ ریسٹورنٹ میں بھی مجمعی لگا ہوا ہوتا ہے نا, پارک میں بھی ملیں گے مجمعی, alone تو ہے ہی نہیں. وہ جو آپ کی چیٹ ہے نا وہ بھی تنہائی ہے. 2 نامحرم اگر کہیں بھی تنہا ہیں, یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے that is also a world, وہاں بھی تنہائی ملی ہوئی ہے, وہاں بھی تیسرا کون ہوگا؟ ابلیس ہی ہوگا. کرتا کیسے, ٹرک کیسے کرتا ہے؟ ایک کہانی سنا دوں, مجھے پتا ہے ٹائم زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسی کہانی سننا چاہو گے؟ 2-3 لوگ ہی کہہ دو ہاں تو بتا دوں.
مل کے صلوات سنائیں. کیسے ٹرک کرتا ہے وہ یاد ہے. بنی اسرائیل کا عابد عبادت گزار تھا, اتنی عبادت کرتا تھا کہ 70 سال سے عبادت کر رہا تھا, لیکن خدا نے اس عبادت کے عوض میں اسے جوان رکھا ہوا تھا. آپ سوچیں کیسے کیسے عابد گزرے عبادت کرنے والے. اتنی ورشپ کی تھی اس نے. کہیں گے ایک دن اس کے پاس کون آئے؟ بنی اسرائیلی 4 بھائی تھے, جہاد پہ جا رہے تھے. جہاد پہ جانے لگے. کہیں گے ایک بہن ہے, کیا کریں؟ سارے گاؤں میں دیکھا, بستی میں دیکھا, کہیں گے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے, ماں باپ ہیں نہیں, رشتہ دار اعزہ نہیں ہے, کس کے پاس بہن کو کس کے پاس چھوڑ کے جائے؟ کہیں گے اچانک کسی نے صلاح دی, کہیں گے وہ جو عابد ہے نا 70 سال سے خدا کو یاد کر رہا ہے, اسی کے پاس چھوڑ دو بہن کو. کہیں گے ہاں ٹھیک ہے. کہیں گے گئے, جا کر عابد سے کہا. کہیں گے ایک بہن ہے ہماری قبلہ, اب قبلہ تو نہیں کہا ہوگا, کچھ اور ہی کہا ہوگا. کہیں گے وہ حضور ایک بہن ہے, جہاد پہ ہم جا رہے ہیں, کہاں چھوڑ کے جائیں؟ لیکن آپ خدا کی اتنی عبادت کرتے ہیں, قابل اعتماد ہوں گے یقیناً, تو ہم بہن آپ کے پاس چھوڑ جائیں. اس نے کہا نہیں نہیں, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرا اپنا یہ خیمہ ایک ہی ہے. کہیں گے نہیں یہاں نہیں چھوڑ رہے, ایک خیمہ لگا دیں گے, بس آپ نے کیا کرنا ہے, ہم آپ کو مال دے جائیں گے, جب اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں تو بہن کو بھی دے دیے گا, اندر جانے کی ضرورت نہیں, باہر رکھ دیجیے گا, وہ خود ہی لے لیا کرے گی, بس اور کچھ نہیں کرنا ہے. کہیں گے اچھا بس یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے چھوڑ دو. خیمہ لگا دیا گیا, وہ بیچارے چاروں چلے گئے. اب یہ ہر روز کیا کر رہا ہے, کھانا پینا اپنا کرتا ہے, تھوڑا سا کھانا پینا لے کر جاتا ہے, خیمے کے باہر رکھتا ہے, کسی طریقے سے نوک کر دیا, اسے سمجھ آ جاتی تھی, باہر سے اٹھا لیتی تھی. اب آ گیا ابلیس, مشہور و معروف قصہ ہے. کہیں ابلیس آ گیا. کہیں یہ باہر تو رکھ کے آ جاتا ہے کھانا پینا, تو مومن کا مومن پہ اتنا بھی حق نہیں ہے, سلام نہیں کر سکتا؟ سلام تو کر. کہیں ہاں ہاں یہ تو کرنا چاہیے. ٹرکس کیا ہے نا, دین کے ذریعے ہی آپ کو ٹرکس کرے گا یہ. کہیں ایک مرتبہ گیا, اگلے دن گیا, کہیں السلام علیکم, وہاں سے اندر سے جیسے ہی آواز آئی, اب آپ سوچ سکتے ہیں, ایک مرتبہ آواز سن لے, سلام کا آواز آ گیا. کہیں 2-3 دن سلام کرتا رہا, وہاں سے جواب سلام آتا رہا. اب دوبارہ سے ابلیس آ گیا, کہیں کام نہیں بن رہا میرا. کہیں سلام کر رہا ہے, احوال پرسی نہیں ہو سکتی کیا؟ انسان پوچھ ہی لے, جھوٹے منہ ہی پوچھ لے, کیسی ہو, کچھ چاہیے؟ کہاں یہ پوچھنا تو چاہیے, انسانیت کا تقاضا ہے, پوچھ تو لو کیسی ہے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پوچھ لیتا ہوں. 2-3 دن گیا, پوچھتا رہا مستقل, کیسی ہیں آپ, خیریت سے, کوئی چیز چاہیے؟ وہ بھی وہاں سے بھی جواب آتا رہا, ہوتی رہی ایسی گفتگو ہوتی رہی. کہیں گے اب آخر میں ابلیس آیا. کہیں گے باہر سے پوچھ کے آ جاتے ہو, بیچاری کے بہن بھائی سب گئے ہوئے ہیں, ماں باپ ہے نہیں, کوئی پاس جا کر بیٹھنے والا نہیں ہے, اتنا نہیں ہو سکتا جا کر پاس بیٹھ جاؤ؟ ٹرک. اب اگلے دن گیا, کہیں گے اگر برا نہ لگے میں اندر آ رہا ہوں. اندر آ گیا. اب جب جاتے رہے کیا ہے, اس نے خود ہی بتا دیا, 2 نامحرم جہاں ہوں گے, تیسرا میں ہی ہوں. اور اس آنے جانے میں اس سے فعل بد ہو گیا تو باہر آیا. اب دوبارہ سے ابلیس آ گیا, 1 گناہ چھپانے کے لیے 1000 گناہ کروائے گا. کہا یہ کیا کیا, اسے زندہ چھوڑ کے آ گیا. کہا تو زندہ کیا مطلب, کیا کروں؟ کہا یہ باہر جائے گی, سب کو بتا دے گی, تیری عبادت کا بھرم کھل جائے گا, کوئی تیرے پر اعتماد نہیں کرے گا, بھائی آئیں گے تجھے مار دیں گے, اس سے پہلے کہ تجھے مارے جا کے مار دے. اندر گیا, اس کا قتل کر دیا. پھر باہر آیا, دوبارہ سے ابلیس آ گیا. کہیں گے تو لاش ایسے ہی چھوڑ کے آ گیا, چھپا تو دے. کہا پوری تو جنگل بیابان ہے, ریگستان ہے, کہیں سے بھی کسی نے دیکھ لیا کہ زمین کھدی ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا. کہا ایک حل رہ گیا, جس مسلح پہ جہاں تو نے مسلح بچھایا ہے نا, اس کو ہٹا, نیچے سے زمین میں اسی کو کھود کے وہاں گاڑ دے. اوپر مسلح بچھا دیا, کسی کو نظر ہی نہیں آیا. یہ گیا دوبارہ سے لاش کو لے کر آیا, مسلح ہٹایا, زمین کو کھود کے وہیں گاڑ دیا. مسلح بچھا کر اب عابد صاحب بیٹھ گئے. نام عابد صاحب نہیں تھا, پریشان مت ہونا کہ عابد صاحب کو ڈھونڈ لگ. اب بیٹھ گئے. کچھ دن بعد بھائی پلٹ کے آئے, عابد کے پاس آئے. کہیں گے بہت بہت شکریہ, آپ نے امانت ہمارے پاس آپ نے پاس رکھی, بہن کو لوٹا دیجئے, خیمے میں کیوں نہیں ہے؟ کہیں گے وہ اب کھڑا ہوا سوچ رہا کیا کہوں. ابلیس دوبارہ سے آ گیا, ہر گناہ کو چھپانے کے لیے 1000 گناہ. کہا بہن پہ یہ عیب لگا دے, کہہ دے بھاگ گئی. کہیں گے اب اس نے کیا کیا, یہی وجہ پیش کر دی. کہیں گے مجھے کیا پتا تمہاری بہن کہاں گئی, وہ تو بھاگ گئی تھی, اب مجھے کیا پتا کس کے ساتھ بھاگی ہے, جا کر خود ڈھونڈو, میں بری الذمہ. یہ بیچارے چاروں بھائی روتے پیٹتے ہوئے کہ بھائی ہماری بہن کہاں چلے گئی. ایسے جیسے ہی واپس آئے, اب اس عابد کا تو کام تمام کر چکا ابلیس, اس سے تو اب کوئی کام رہا نہیں. کہاں گیا, عورت کے بھیس میں, ضعیف عورت کے بھیس میں چاروں بھائیوں کے پاس آ گیا.
اور آ کر ان سے کیا کہہ رہے, کس کو ڈھونڈ رہے ہو, کس کو تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ کہیں گے بہن کو. کہیں گے اچھا وہی بہن, وہ جس کے ساتھ عابد نے فعل بد کیا تھا, قتل کر کے اپنے مسلح کے نیچے جس کو دبا دیا ہے, وہی بہن؟ کہیں گے کیا؟ کہا یقین نہ ہے, مسلح اٹھا کر دیکھ لو, زمین کھودی ہوئی ہے. جو چاروں واپس گئے, عابد کو رسیوں سے باندھا اور ایک مرتبہ زمین کو کھود کے دیکھا بہن کی لاش پڑی ہوئی. اب کیا کیا, چاروں بھائیوں نے مل کے عابد کو سولی پہ لٹکایا. سولی پہ لٹکاتے ہیں نا تو فوراً موت نہیں ہوتی ہے, آہستہ آہستہ جان نکلتی ہے. اب آہستہ آہستہ اس کی جان نکل رہی ہے, کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں سر کے اندر. اب اس عابد کی جان نکل رہی ہے, ابلیس سامنے آ گیا. اب آخری مرحلہ ڈسٹرکشن, انسان کی تباہ کاری میں اس کی کامیابی. کہیں گے اب آیا آخری مرتبہ. کہیں گے سولی پہ کیا حال ہے تیرا؟ کہیں گے بھائی اب تو ہی بچا سکتا ہے, میں خدا کی طرف دیکھ رہا ہوں, خدا کی طرف سے تو آواز نہیں آ رہی. ابلیس نے آخری حربہ کیا استعمال کیا, کہا ایسے تھوڑی میں مدد کروں گا, سولی پر سے تجھے کیسے بچاؤں گا, پہلے کلمہ پڑھ میرا کلمہ پڑھ پھر بچاؤں. کہ جیسے اس نے ابلیس کا کلمہ پڑھا ہے اور آواز دی, کا اب مدد کر, تو ہی میرا خدا ہے. کہتے ہیں ابلیس نے کہا چل ہٹ, جو اپنے خدا کا نہ ہوا میرا کہاں سے ہوگا. یہی کرے گا. یہ قرآن مجید میں بھی پروردگار نے کہا تمہیں ایسی جگہ لا کر مارے گا کہ تم خود بھی نہیں سوچ سکتے ہو. آخر میں کہے گا میں بری الذمہ ہوں اس انسان سے. یہی ہے اس کا نظام. جب یہ نظام تمہیں تنگ کرے نا, یہ غیر پاکیزہ نظام تمہیں تنگ کرے, تو معصومین نے کچھ ایسے ایڈریسز, کچھ ایسے پتے رکھے ہیں جہاں پر طہارت ہی طہارت ہے, جو طاہر ہے, پاکیزہ ہیں. پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھینک یو سو مچ. دونوں طرف سے 2-2 انچ بھی ہٹیں گے تو 4-10 لوگ آ جائیں گے. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل کے ایک اور اچھی صلاح سنا دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ اس نے اپنے پتے بنائے ہیں, کچھ اس نے اپنی لوکیشنز بنائی ہیں, لیکن پروردگار نے اس کی مخالفت میں کچھ لوکیشنز ایسی رکھ دی ہیں کہ جہاں پر حجت خدا سے جا کر تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم مسلسل اس اشرے میں کہتے رہے کہ اس کا ٹرک کیا ہے, سب سے بڑا اس کی چال اس وقت یہی ہے کیونکہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ حجت خدا سامنے ہوتی تھی, ہدایت کا نظام ابھی محفوظ نہیں ہوا تھا, تو ہر چیز پہ حملہ کیا کرتا تھا, کوشش تھی کہ سب کو ختم کر دے. لیکن ابھی کیونکہ ہدایت کا نظام محفوظ ہو چکا ہے, کتاب بھی اور ہدایت بھی, اور پروردگار نے حجت خدا کو اپنی غیبت میں اٹھا کے رکھ لیا ہے, تو اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا. کیا کریں؟ کسی طریقے سے حجت خدا کی واپسی میں تاخیر ڈال دیں, مؤخر کر دیں, ڈیلیٹ. اسے پتہ ہے غیبت میں مار نہیں سکتا ہوں, کسی کو اکسا نہیں سکتا کہ جا کر شہید کر دے, لیکن پھر کیا کیا جائے؟ ان کے حجت خدا کی واپسی یعنی ظہور کو ڈیلے کر دوں. مسلسل آپ کے سامنے کہتے رہے, ڈیلے کیسے ہوگا؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو 313 جنہوں نے جب تیار ہونا ہے تو ظہور ہوگا, ان 313 کو تیار نہ ہونے دو. اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا, آپ کے ذہنوں پہ کام کرنے کے لیے, تاکہ آپ کے ارادے اس مقام تک پہنچے ہی نہ کہ آپ 313 بنے. اس نے آپ کے ارادوں کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے اور اپنی لوکیشنز بنائی ہیں. اس کی مخالفت میں پروردگار نے بھی ایک نظام چلایا, اس نے بھی کچھ لوکیشنز محفوظ کر دی کہ جب ان سے تھک جاؤ, پریشان ہو جاؤ, تو آ جانا ان پتوں پہ جنہیں میں محفوظ کر رہا ہوں. آپ کے سامنے ہم نے کہا تھا 7 حجت خدا کے پتے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ہم نے آپ کے سامنے 5 پیش کر دیے ہیں, 6 آج پیش کرنا ہے. ہم نے کہا تھا 3 ایسی لوکیشنز, کل انشاءاللہ آخری 3 ایسی لوکیشنز, تیسرا 3 ایسے پتے کہ جو ظہور کے بعد بھی ویری امپورٹنٹ فور حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جلدی سے گزرنا ہے. تیسری لوکیشن کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا کہ خود کعبۃ اللہ, کعبہ, کیونکہ فوری طور پہ جب واپس آئیں گے تو کہاں ہوں گے؟ کعبۃ اللہ میں ہوں گے نا, پہلا ایڈریس وہی ہوگا. جو دوسرا ایڈریس ہم نے کہا تھا کہ خود ریزیڈنس آفٹر دا ظہور, مولا کی جو رہائش گاہ ہوگی وہ کیا تھی؟ کل ہم نے پیش کیا مسجد سہلا. اور تیسری لوکیشن کون سی ہے؟ جو مولا کے ہیڈ کوارٹرز ہوں گے, مسجد کوفہ.
مسجد کوفہ ایک رہ گیا تھا، مولا کا پتہ ہے، جو صرف ظہور کے بعد نہیں، ظہور سے پہلے بھی ہے۔ مسجد کوفہ کی اتنی اہمیت ہے، اتنی خوبصورتی ہے اس مسجد کی، جب ہم جاتے ہیں زیارت پہ وہیں پتہ چل جاتا ہے، جب جا کر وہاں پر بدن جواب دے چکا ہوتا ہے نا نمازیں پڑھ پڑھ کے، تبھی پتہ چل جاتا ہے بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، اٹ مسٹ بی ویری امپورٹنٹ۔ اتنی عبادت تو ہم کہیں جا کر نہیں کرتے جو اتنی کرنی یہاں کرنی پڑ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام ارشاد فرماتے ہیں 1,12,000 انبیاء کو پروردگار نے یہاں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ 1,24,000 میں سے 1,12,000 کو، 1,12,000 انبیاء نے جس مقام پر آ کر عبادت کی ہو تو خود سوچئے مقام کیسا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہی پہلی مرتبہ مسجد کوفہ کی تعمیر کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اسی کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنی کشتی کو بنایا تھا۔ ہر نبی، ہر مرسل، ہر پیغمبر یہاں آتا رہا ہے۔ یہاں پر بہترین قبور بھی موجود ہیں جو ہماری زیارت کے لیے مرکز بنی رہتی ہیں۔ یہاں پر اس وقت میرے خیال میں 5 یا 6 دروازے ہیں، ایسا ہی ہے 5 یا 6، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تقریباً آئی تھنک 6 دروازے ہیں۔ امام جب ظہور کریں گے تو کوفہ مولا کا کیپٹل ہوگا اور مسجد کوفہ ہیڈ کوارٹرز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ روایات میں آیا ہے کہ قضاوت کا مرکز یہی ہوگا، جیسے سپریم کورٹ ہوتا ہے نا، ایسے مولا کے لیے قضاوت کا مرکز مسجد کوفہ ہوگا۔ اور اس مسجد کے اس وقت 6 دروازے، کتنی بڑی ہے؟ اس وقت 1000 دروازے ہوں گے، 1000 ڈورز۔ کہتے ہیں یہیں پر ہی نماز جمعہ کی امامت امام زمانہ کروایا کریں گے۔ کہتے ہیں لوگ دور دراز کے علاقوں سے، اور کچھ روایات میں ہے کہ ہوا کی سواریوں پہ بیٹھ کر یہاں آیا کریں گے تاکہ امام کے پیچھے نماز جمعہ کو ادا کر سکیں۔ اور اس مسجد کی خوبصورتی ہوگی، اب آپ سوچیں گے کہ ہم امام کے لیے جائیں گے، 1000 ڈورز تو اتنی وسیع ہو چکی ہوگی، اتنی وسیع امام تو نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کہ اتنی وسیع ہوگی یہ مسجد، لیکن جو نمازی آئے گا وہ سب امام کو دیکھ پائیں گے۔ ایک تو یہ وجہ پیش کرتے ہیں علماء، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مولا جب ظہور کریں گے نا تو آسمانی مور کے مانند آئیں گے۔ ایک تو دنیا کا مور ہوتا ہے، زمینی مور ہوتا ہے نا، جب اپنے پنکھ کو پھیلاتا ہے تو اس کی خوبصورتی کیسی ہوتی ہے، لیکن میرا مولا و آقا جب آئیں گے آسمانی مور کی مانند اپنے پنکھ پھیلائیں گے۔ اتنی خوبصورتی، آپ کا جاہ و جلال ایسا ہوگا، معجزہ آپ کا ایسا ہوگا۔ اور ابھی تو ہم یقین بھی رکھ سکتے ہیں، امام بارگاہوں کے اندر ہی اسکرینز لگی ہوئی ہیں، سب کو، ہر کوئی مولانا صاحب کو دیکھ سکتا ہے، تو وہ تو میرے مولا کا وقت ہوگا تو نہ جانے ترقی کہاں تک ہو چکی ہوگی۔ جب دوسرے کروں کے مکین زمین پہ آ جا رہے ہوں گے تو خود سوچیے کہ مولا کے وقت کی ترقی کیسی ہوگی۔ اس کو اتنی مرکزیت حاصل ہے کہ خود مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کہا کرتے تھے ہمیشہ، اور پروردگار ان کو حیات دے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں غیبت امام زمانہ میں وہ ایک مقام جہاں پر امام زمانہ کو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے وہ مسجد کوفہ ہے، یہیں پر ہی ہے، مقام امام زمانہ بھی ہے۔ آپ سوچیں یہاں پر بہت زیادہ دیکھا گیا۔ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیتی ہوں جلدی سے، اگر ہے ٹائم۔ ہاں بالکل ہے، مقدس اردبیلی، یہاں پر سے آواز آتی رہتی ہے کہ ہاں بہت ہے، پیچھے والے سوچ رہے تھے خدا کے واسطے نیچے اتر آئے ہیں، مل کے ایک اچھی سی صلوات سناؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جلدی سے سنا دے، صرف اس غرض سے کیونکہ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میرا امام یہاں پر کتنی بار آتا ہے۔ مقدس اردبیلی کا واقعہ ذہنوں میں ہے نا، کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں رات کا اندھیرا تھا، کوفہ شہر تھا، میں نے دیکھا نجف کا شہر۔ کہیں گے میں نے کیا دیکھا؟ رات کے اندھیرے میں ایک آدمی، ایک سایہ ہے جو امیر المومنین کے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ کل میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ڈاکو اور چور اس وقت بہت ہوا کرتے تھے، کیونکہ حرم کے اوپر اس طرح سے سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی جیسے اس وقت میں ہوتی ہے۔ چور جاتے تھے اور اس وقت چڑھاوے ایسے چڑھا کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ وہیں سے وہ سونے وغیرہ کی، جواہرات کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ کل میں نے سوچا کہ کوئی ڈاکو چور نہ ہو، میں پیچھے پڑ چلا گیا۔ کل میں نے کہا نہیں، چور ڈاکو نہیں ہو سکتا، جہاں سے گزر رہے ہیں قفل خود ہی کھل رہے ہیں، خود ہی دروازے کھل رہے ہیں اور مولا امیر کے حرم کے اوپر جاتے ہیں۔ کل میں کان لگا کے باہر کھڑا رہا، ایسا لگا وہاں جا کر امیر المومنین سے گفتگو ہو رہی ہے، وہاں سے بھی آواز آ رہی تھی، یہ بھی بول رہے تھے۔ کل اچانک وہ باہر نکلے، میں چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کل وہاں سے باہر نکلے، کوفے کی جانب گئے، کہا میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، مسجد کوفہ میں گئے، محراب میں گئے، وہاں پر مجھے تو کوئی نہیں دکھا ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا 2 افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کل بات کرتے رہے، باہر نکلے ہیں
تو کہیں گے اب مجھے چھینک آ گئی. جیسے چھینک آئی وہ ایک مرتبہ پلٹے تو میں نے دیکھا میرے ہی استاد مقدس اردبیلی ہیں. کہیں گے میں نے آغا سے جا کر پوچھا, کہا آغا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہیں گے پہلے تو آغا نے پوچھا, کہیں گے تو کب سے میرے پیچھے ہے؟ کہیں گے وہ تب سے جب سے آپ امیر المومنین کے حرم پہ گئے تھے. کہیں گے اب کیونکہ تو نے دیکھ لیا ہے تو بتانا ضروری ہے, لیکن جب تک زندہ ہوں تب تک کسی کو نہ بتانا, مرنے کے بعد بتا دینا. کہیں گے آغا کیا بات ہے, یہ کیا, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جہاں سے جا رہے تھے امیر المومنین کا حرم خود ہی کھل رہا تھا. مقدس اردبیلی نے کیا فرمایا, کہا یہ میرے بات بتا دیو لوگوں کو کہ میں جب بھی کسی علمی مسئلے میں گھر جاتا ہوں نا کہیں پر بھی, کیونکہ اس وقت کام اتنا نہیں ہوا تھا, یہ تو اتنے علماء نے اتنا کام کیا تو ہمارے پاس آج ہر سوال کا جواب ہے. کہیں گے جب بھی کسی علمی مسئلے میں میں پھنس جاتا ہوں تو میں حرم امیر المومنین میں آ جاتا ہوں, وہاں سے جواب آ جاتا ہے. کہیں گے خود امیر المومنین جواب دیتے ہیں. کہیں گے آج میں جو علمی مسئلہ لے کر گیا ہوں نا تو امیر المومنین نے کیا کہا, آج میں جواب نہیں دوں گا, میرا بیٹا مسجد کوفہ میں ہے, محراب عبادت میں عبادت کر رہا ہے, اس سے جا کر پوچھ لو. کہیں گے میں محراب میں گیا تھا, خود امام زمانہ نے میرا مسئلہ حل کیا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سوچئے میرا مولا کتنی بار اس مسجد میں جاتا ہوگا عبادت کے لیے. یہ میرے مولا کا ایک پتہ ہے, جب بھی دنیا سے تھک جاؤ نا, جاؤ زیارات پہ, وہ تمہیں سمیٹ لیں گے, کچھ نہ کچھ تو ملے گا, ملے گا وہاں سے. یہ سمیٹنے کے لیے ہی ہیں. انسان زندگی میں کتنا بکھر جاتا ہے, بکھرے ہوئے ہی تو آتے ہیں فرش عزا پہ ہر سال, بکھرے ہوئے آتے ہیں یہ پھر سمیٹ دیتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دلوں کو ساتھ آتے ہیں یہ دلوں کو دوبارہ سے جوڑ دیتے ہیں. اس راہ پہ آئے ہو نا, ہم مستقل کیا کہہ رہے ہیں, بس بھئی آخری 2-3 باتیں کر لیتے ہیں. ہم اس راہ پہ آئے ہیں, اس جگہ پہ آئے ہیں, مستقل یہ بات کرتے رہے. ہم ایک چیز مستقل کیا کہتے رہے پورے عشرے میں, ایک چیز کیا کہتے رہے, تربیت کرو, اس تڑپ کو تربیت دو, درد کو تربیت دو. جو تمہیں اپنے دل کے اندر جیسے جیسے عاشور نزدیک آ رہا ہے, تمہیں ایک تڑپ محسوس ہو رہی ہے نا, ایک عشق محسوس ہو رہا ہے, اس تڑپ کو تربیت دو. بعض وقت ہوتا ہے انسان اپنی تربیت نہیں کر پاتا کہ شاید مجھے نہ ملنا ہو, میری تو زندگی گزر رہی ہے, لیکن وہ جو آغوش میں انہی کے صدقے میں پھول کھلے ہوئے ہیں, وہ جو اولاد ملی ہے نا, کم از کم انہی کی تربیت کر دو. بعض وقت ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ہاتھ نہیں ملے کہ جو ہمیں پروان صحیح طور پہ چڑھاتے, لیکن تمہیں تو موقع ملا ہے نا, تم تو اپنے بچوں کی تربیت کر دو. شاید مجھے وقت نہ ملے کہ میں ان کے حضور پہنچوں, لیکن یہ بچے شاید پہنچ جائیں, انہی کی تربیت کر دو. میں اگر اپنے نفس اپنی ذات کی تربیت نہیں کر پا رہی, ان بچوں کی تربیت کر دیں. کیسے کروں؟ سب سے پہلے تو خدا را جلدی سے گزرنا ہے. اور تربیت اولاد تو ایسا موضوع ہے پورا عشرہ بھی ناکافی ہے, لیکن آج جلدی سے گزرنا ہے. تربیت کریں تربیت. سب سے پہلے تو یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میرے بچے کی تربیت پیسہ کرے گا. ہماری جو بھی جنریشن ہو ان ممالک میں, 3rd جنریشن 4th جنریشن 5th جنریشن, آئی ڈونٹ کیئر, کوئی بھی جنریشن ہے ان ممالک میں مائیگریٹ کر کے آئے نا, تو ہمارے ساتھ ایک چیز بڑی بری, ہم نے پیسے کو سینٹر آف اٹینشن بنا دیا. ہر کوئی اسے کمانے میں لگ گیا, اسے کما رہے ہیں تو ہمیں کیا لگ رہا ہے, جتنا پیسہ کمائیں گے میرے بچے کی اچھی تربیت ہوتی رہے گی. تربیت پیسے سے نہیں ہوتی, تربیت روح سے روح میں اترتی ہے, روح سے روح میں اترتی ہے. ہم خود پیسہ کمانے میں لگ جاتے ہیں, کریئر بلڈنگ میں لگ جاتے ہیں, اور بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں, نکل جاؤ میرے کمرے سے, باہر نکل جاؤ, میں مصروف ہوں, تمہارے لیے تو کر رہے ہیں. وہ بچہ کہہ رہا ہے اچھا پیسہ میرے لیے, جب بڑا ہوگا نا تو یہی 4 پیسے تمہارے منہ کے اوپر مارے گا, یہی اہم تھا نا, یہی اہم تھا, اس کے لیے بھی پیسہ ہی امپورٹنٹ ہوگا. ہم لوگ بزی ہیں. At the end of the day, when I'm finally free, what do I want? ہم کہتے ہیں now I want time for myself. بچے کو کیا کہتے ہیں, بس اپنے کمرے میں چلے جاؤ, ٹیبلٹ پہ بیٹھ جاؤ, ٹی وی دیکھ لو, فون ہے ہاتھ میں, کہیں لگ جاؤ. I just want rest. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو کون کرے گا, پھر ٹی وی کرے گا, میڈیا کرے گا آپ کے بچوں کی تربیت. اور وہ کیسے کرے گا؟ ایک پاکستانی ٹیچر نے مجھے کبھی کہا, کہنے لگی کہ پاکستانی ڈرامہ لکھنے والے ایک رائٹر سے میری ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا کہنے لگی کیا لکھ رہے ہیں, مے بی یو ڈونٹ واچ پاکستانی ڈراماز, بٹ ایکچولی یہ جتنا بھی میڈیا میں لکھا جا رہا ہے, جتنی بھی اسکرپٹس ہیں, سب کے پیچھے سوچ ایک ہی ہے. کہنے لگی پاکستانی ڈرامہ رائٹر سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا یہ کیا لکھ رہے ہیں, کچھ اچھا لکھیں. کیا لکھتے ہیں آپ لوگ, کس قسم کے ڈرامے لکھتے ہیں, کس قسم کی یہ اسکرپٹس ہیں, اچھا لکھیں, بچوں کو کچھ ہدایت تو ملے. کل اس ڈرامہ رائٹر نے جواب کیا دیا, کہنے لکھا تھا
ایک مرتبہ لکھا تھا, بھیجا تھا میں نے, کل کے واپس نوٹ لکھ کر آیا, کل یہ کیا بھیجا ہے, اس میں کچھ ڈالیں. کل کے میں نے فون کیا, کل کیا ڈالوں, مسالے ڈالوں, کہاں, 2 طلاقیں 3 شادیاں 4 قتل, کچھ تو ڈالیں اس میں, ایسے نہیں چلے گا, یہ ہماری پالیسی میں نہیں آتا ہے. ان کی پالیسی یہ ہے. ایک ریسرچ کے مطابق, وہ ریسرچ اب مجھے پوری یاد نہیں آ رہی ہے, سالوں پہلے میں نے کبھی پڑھی تھی, اس آدمی نے کیا کہا, کہنے لگا آن ایوریج جو ایک ٹائم سپین ہوتا ہے جو ہم ٹی وی اور میڈیا کے سامنے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے گزارتے ہیں نا, تو مہینے بھر کے بعد ہم 37 قتل, 26 وارداتیں, 9 بینک چوری ہونے کی وارداتیں, اس طرح کے کل سب کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں. ان سب کا اثر ہم پر کتنا ہوگا, ہم کہتے ہیں نہیں لیوز نو افیکٹس آن می, آئی ایم انافیکٹڈ. کسی ماہر نفسیات نے کہا تھا, سائیکیٹرسٹ نے کہا تھا, کہ تم دیکھنا چاہتے ہو میڈیا تمہارے اوپر کتنا اثر کرتا ہے, تو کبھی ہارر فلم دیکھتے ہوئے اپنی ویڈیو خود ہی بنا لو, یو ول انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ افیکٹ اٹ ہیز آن یو. اور تم بڑے ہو, ایڈلٹس ہو, بچے کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے, بچہ پلٹ کے ماں سے پوچھ رہا ہوتا ہے از دس ریئل, وہ سمجھ رہے جتنے بھی کارٹون کیریکٹرز ہیں دے آر آل ریئل, خرید کے لے کر آ رہا ہے کیونکہ اس کے رول ماڈلز بن چکے ہیں. رول ماڈلز یہی ہوں گے, وہ جب یہ دیکھے گا تو تربیت اس کی یہی کر رہا ہے. چھوڑ دیجئے پیسے کو, جو آپ نے سمجھ لیا کہ یہی ہدف ہے اور یہی میرے بچے کی تربیت کرے گا, خدا کے واسطے پلٹیں گے تو کس کے پاس جائیں, اہل بیت کے پاس جائیے. اہل بیت بتائیں گے کیسے تربیت کرنی ہے. اہل بیت میں سے چھٹے امام ارشاد کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں بچوں کی تربیت کرو خاموش. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. 5 منٹ ہیں آپ کے اٹینشن سپین میں, 10 منٹ ہے, چلیں, that's really good. مولا ارشاد فرما رہے ہیں خاموش تربیت کرو اپنے بچوں کی. تو کسی نے پوچھا, کہا مولا خاموش تربیت کیسی ہوتی ہے, الفاظ سے تو سمجھ میں آ رہا ہے. کہا تمہارے الفاظ سے پہلے تمہارے حرکات کو بچہ سمجھتا ہے. بچے کو بولنا نہیں آ رہا, باپ کی طرح نیوز پیپر پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا, برا کو لڑا ہے, ابھی اس کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے, لیکن کیا ہے, کاپی کر رہا ہے آپ کو. ابھی اس کو کچھ بھی بولنا نہیں آ رہا, ماں کی طرح کھڑی ہوئی لپسٹک لگا رہی ہے, ہینڈ بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. کیوں, آپ کی حرکات اس کو پہلے سمجھ میں آ رہی ہیں. دیٹس واٹ دے آر کاپینگ. امام ارشاد فرما رہے ہیں خاموش تربیت کرو. کہا مولا کیا مطلب, کہا پہلے اپنی تربیت کر لے, اپنی تربیت. ایک ہمارا مومن جو ہے وہ ایک عالم دین کے پاس گیا چھوٹے سے بچے کو لے کر, کہیں گے آقا بتائیے بچے کی تربیت کیسے کروں. کہیں گے تو بہت دیر ہو گئی. کہیں گے بچہ 6 سال کا ہے آقا, 6 سال کا ہے, تربیت میں دیر ہو گئی. کہیں گے ہاں, بچے کی تربیت کب ہوتی ہے, جب تو جوان ہو رہا تھا, ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تب تربیت ہوتی ہے. کیوں, معصوم نے اصول کیا دیا, اپنے آپ کو نیک کر لو, اس کے عوض میں پروردگار کیا کرے گا, تمہاری اولاد کو نیک کر دے گا. اور فقط یہی نہیں, امام ارشاد فرما رہے ہیں تمہاری اولاد کی اولاد کو بھی نیک کر دے گا. مثال سنو گے, ایک مثال سن لو. اردبیل کے رہنے والے احمد یاد ہیں, کہیں گے نہیں میں اس سینچری میں تھی نہیں. احمد جو ہے اپنے گھر کے باغیچے میں پھر رہے تھے, گھر کے باغیچے میں نہر بہتی ہوئی آ رہی تھی, ایسی چہل قدمی کر رہے تھے, دیکھا نہر کے اندر سیب آ رہا ہے, سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. کہیں گے اٹھایا, نہر کے پانی سے اسے دھویا, کھا گئے. تو اب خیال آیا, کہا ارے میرے تو باغیچے کے اندر سیب ہی نہیں اگتے, یہ سیب کس کا تھا, کس کا کھا لیا. کچھ ہیں لوگ جو سیب کے متعلق اتنی حساسیت دکھا رہے ہیں, وگرنہ امت تو باغیچے کھا گئی ہے, باغ کھا کے چلے گئے. کہیں گے سیب کھا کے پریشان, کر لیے کس کا تھا, کس کا کھا لیا. کہیں گے ہاں ساتھ والے کے باغ میں, شاید جہاں سے یہ نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے اسی کے باغ میں کوئی سیب کا درخت ہوگا. کہیں گے دوڑتے ہوئے گئے, گھر سے باہر نکلے, باغیچے میں پہنچے, دق الباب کیا, باغ کا مالک باہر آیا. کہیں گے جی بتائیے کیا چاہیے. کہیں گے وہ آپ کے باغ میں سیب کے درخت ہیں. کہیں گے ہاں ہیں. کہیں گے وہ سبز رنگ کے سیب کے درخت. کہیں گے جی. کہیں گے آپ ہی کا سیب تھا, بہتا ہوا آ گیا. کہیں گے وہ میں نے کھا لیا ہے, اب کیا کیجئے, یا تو اس کی رقم لے لیجئے, مجھے معاف کر دیجیے. کہیں گے وہ ایک سیب تھا, کھا لیا, کوئی بات نہیں, چھوڑیے. کہیں گے نہیں ایسے نہیں, یا رقم لیجئے یا کہیے آپ نے معاف کیا. کہیں گے وہ آپ اتنے بن رہے ہیں, تو یہ باغ کا آدھا مالک میں ہوں, وہ میں نے معاف کر دیا آپ کو آدھا سیب. اب جو باغ کا آدھا مالک ہے نا, اس سے جا کر آدھا سیب معاف کروائیے. وہ بیچارہ سمجھا کہ بن رہے ہیں. احمد ایک مرتبہ ہٹے, کہہ لیں گے اچھا آدھا مالک, ہاں تو بلا لیجئے, انہیں بھی باہر بلا لیجئے. کہیں گے وہ یہاں نہیں رہتے. کہیں گے وہ کہاں رہتے ہیں. کہیں گے وہ کوفے کے پاس رہتے ہیں, اردبیل سے کوفہ 100 میل دور. اب پریشان,
کہیں گے اتنی دور؟ کہیں گے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سیب ہے ایک معمولی سے، چھوڑیے اس کو. کہیں گے اچانک احمد کے دماغ میں خیال کیا آیا کہ ابھی تو یہ سفر تمہیں برا لگے گا، لیکن آخرت میں جا کر اگر اسی سیب کے عوض میں اگر کچھ سہنا پڑ گیا تو وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا. یہ سفر ابھی کر لو اسی دنیا کے اندر. کہیں گے لائیے ایڈریس دیجیے. کہیں گے وہاں جائیں گے آپ؟ کہیں گے ہاں ہاں وہاں جاؤں گا. پتہ دیجیے میں جاتا ہوں، جا کے معاف کروا کے آتا ہوں. کہیں گے پتہ دیا، پرانا زمانہ ہے، ٹرین نہیں چل رہی، بس نہیں چل رہی، کار نہیں ہے، سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی، پتہ نہیں کون سے اونٹ اور کس خچر کے اوپر سوار ہوئے، گرتے پڑتے کوفے کے پاس جس گاؤں کو بتایا تھا وہاں پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، جو ایڈریس دیا گیا تھا اندر سے ایک آدمی باہر نکلا. کہیں گے جی کون؟ کہیں گے آپ کا کوئی باغیچہ ہے اردبیل میں؟ کہیں گے جی جی ہے، آدھا ہے، آدھا مالک میں ہوں، آدھا کوئی اور ہے. کہیں گے جی بس وہیں سے آ رہا ہوں. وہ ہوا کیا، غلطی سے میں نے آپ کے باغیچے کا ایک سیب کھا لیا تھا، آدھا انہوں نے معاف کر دیا تھا، انہوں نے کہا آدھا آپ سے معاف کرواؤں. کہیں گے ہیں اردبیل سے چلتے ہوئے یہاں آ رہے ہو آدھے سیب کے چکر میں؟ اب انہوں نے بھی سوچا کہ اچھا دیکھتے ہیں، آزما کے دیکھ لیتے ہیں، اتنے ہی اگر پانی میں. کہیں گے تو بھائی ایسے معاف نہیں کر رہا ہوں. کہیں گے تو قیمت لے لیجیے. کہیں گے نہیں قیمت نہیں چاہیے، ایسے معاف نہیں کر، ہم تو شرط ہے، ہماری تو شرط ہے تب معاف کریں گے. کہیں گے شرط؟ ہم بتائیے، اسی لیے تو آیا ہوں. کہیں گے بتائیے آدھے سیب کی کیا شرط ہے؟ کہیں گے شرط یہ ہے میری بیٹی سے بیاہ کر لو. احمد وہ جوان تھے، انہوں نے کہا بھائی اندھا کیا مانگے دو آنکھیں. کہیں گے ٹھیک ہے، بیاہ کا تو ویسے بھی ٹائم ہو چکا ہے تو کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں. کہیں گے ہاں لیکن یاد رہے میری بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، کانوں کی بہری ہے اور پیروں سے معذور ہے. اب آپ جس طرح سے لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ بیٹھے ہو ایسے ہی احمد ان کی بھی شکل ہو رہی ہوگی. کہا یہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر. کہیں گے اتنا سفر کر کے آئے، ایسی بیٹی سے شادی؟ کہیں گے جی یہ آدھا سیب ایسے ہی معاف ہوگا. کہیں گے پھر جا کر بیٹھ گئے. اب آپ سوچئے سینکڑوں میل سفر کر کے آئے ہیں، پھر سوچ رہے ہیں. کہیں گے نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی. پھر خود ہی سوچا. کہیں گے یہ اذیت احمد تجھے اس زندگی میں کہیں تو ختم ہو ہی جائے گی نا، آخرت میں ایسا نہ ہو آدھے سیب کے چکر میں تیری اذیت ختم ہی نہ ہو، وہاں کی سزا تجھ سے برداشت نہیں ہوگی، خدمت ہی تو کرنی ہوگی، کر لیو آدھے سیب کے. برا نہیں ہے، معاف کروا لے. کہیں گے گئے، واپس گئے. کہیں گے ٹھیک ہے شرط منظور ہے. کہیں گے شرط منظور ہے، اس بیٹی سے بیاہ کے لیے تیار ہو؟ کہیں گے ہاں. تو پھر کہیں گے ٹھیک ہے تیار ہو جائیے، رات میں آپ کا نکاح ہو گیا. جناب حجلہ عروسی میں پہنچے. حجلہ عروسی میں جب پہنچے تو وہاں دیکھا اتنی حسین لڑکی، بالکل بھلی چنگی آرام سے بیٹھی ہوئی. ڈر کے باہر آ گئے. کہیں گے قبلہ میرے خیال میں غلط جگہ بھجوا دیا آپ نے. وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بیٹی پتہ نہیں کیسی کیسی ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، غلط جگہ چلے گئے. کہیں گے نہیں غلط نہیں گئے، یہی بیٹی ہے. کہیں گے جھوٹ بولا مجھ سے جھوٹ بولا. کہیں گے جھوٹ نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی. میں نے کہا تھا میری بیٹی زبان کی گونگی ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی ہے. میں نے کہا تھا میری بیٹی کانوں کی بہری ہے کیونکہ اس نے کبھی کوئی برائی نہیں سنی زندگی میں. اور میں نے کہا تھا پیروں کی معذور ہے کبھی کیونکہ اپنے پیروں پہ چل کے کسی برائی کی جانب کبھی گئی نہیں ہے. جب میں نے اپنی اتنی پاکیزہ بیٹی دیکھی نا تو میں نجف گیا، حرم امیر المومنین کی جالیوں کو تھاما اور آواز دی کہا یا علی ایسی بیٹی کا بر خود اپنی جناب سے بھیجو. کہ وہ جو تو نے سیب کھایا تھا خود نہیں کھایا تھا، انہوں نے کھلایا تھا. یہ قصہ بتانے کا نتیجہ کیا ہے، کوئی اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا. دا ایم واز اتنے ماں باپ نیک ہوں، احمد اور یہ زوجہ. وہ زوجہ اتنی نیک آپ کے سامنے پیش کر دیا، احمد کی سٹرگل آپ کے سامنے پیش کر دی. خود نیک ہو جاؤ خدا اولاد کو نیک کر دے گا. ان دونوں کے ہاں پھر مقدس اردبیلی پیدا ہوتے ہیں. مقدس اردبیلی جن کا واقعہ تمہیں میں نے ابھی مسجد کوفہ کے باب میں بتا دیا، وہ جن کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس بھائی مومنات اب وقت نہیں بچا ہے، ایک اصول اور دے دوں.
اپنے بچوں کی تربیت کیجئے نا تو پہلے تو خود اپنی تربیت کر لیے تو نتیجہ ملے گا. لیکن ایک اور بھی چیز یاد رکھیے, ہم لوگ تربیت کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں یہ اولاد ہے, یہ دل کے میوے ہیں, خدا کی امانتیں ہیں. محبت سے ان کی تربیت کیجیے, پرورش کیجیے, محبت دیجیے, جتنی محبت دے سکتے ہیں دے دیجیے. محبت کا ثمر نکلتا ہے, نتیجہ نکلتا ہے. کیا کہ ام البنین نے بیٹے کو لپٹا کے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا. محبت دیں گے نا, یہ بچہ کہیں بھی چلا جائے گا ماں باپ کی محبت کی وجہ سے پھر واپس آتا ہے. اور وہ بھی مومن ماں باپ نے اگر محبت دی ہو نا بچوں کو تو اس کا ایک ثمر ہے, ایک نتیجہ ہے. محبت دیجیے. اہل بیت کے گھرانے نے ہمیں حساسیت سکھائی. کتنی محبتیں دی ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو. میں کوئی اور مثال نہیں پیش کر رہی, میں عباس علمدار کی مثال پیش کر رہی ہوں. یہ بچہ اس گھرانے میں آیا ہے نا, تو یہ نہیں ہے کہ بچہ آ گیا تھا تو محبت ہو گئی, نہیں, بلکہ اس بچے کی خوبصورتی کیا تھی. کہتے ہیں جب بچہ جیسے اس دنیا میں آیا نا تو 2 افراد فوراً لپک کے گئے ہیں حجرے میں جناب ام البنین کے. تاریخ کیا کہتی ہے؟ 2 افراد. امیر المومنین سب سے پہلے گئے, لیکن ساتھ میں 2 افراد گئے. عباس کی زیارت کے لیے 2 افراد گئے. کہا کون؟ ایک حسین, دوسری جناب زینب عالیہ. کہ جب عباس ایک مرتبہ دنیا میں آئے ہیں, امیر المومنین نے اپنے بچے کو دیکھا کہ میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا ہے, میرا بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا, کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جیسے ہی حسین کمرے میں آئے نا, امیر المومنین نے حسین کو عباس سونپ دیا. کہ جیسے ہی غازی حسین کی آغوش میں آیا ہے بچے نے ہمک کے آنکھوں کو کھول دیا. کہ جب آنکھوں کو کھولا ہے نا, حسین نے پہلا جملہ کیا کہا کہ بچے کے بازوؤں کو دیکھا, عباس علمدار کے بازوؤں کو دیکھا. حسین نے ایک جملہ کہا, تاریخ نے اسے رقم کیا. کہ حسین نے کیا کہا؟ کہا بابا ذرا میرے بھائی کے بازوؤں کو تو دیکھیے, کتنے قوی بازو ہیں. کہتے ہیں بابا بتائیے آپ نے میرے بھائی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتے ہیں جیسے امیر المومنین نے کہا نا کہ حسین میں نے آپ کے بھائی کا نام عباس رکھا ہے. کہتے ہیں قریب کھڑی ہوئی زینب عالیہ نے 2 مرتبہ پوچھا کہ بابا یہ عباس ہے؟ کہاں زینب؟ یہی عباس ہے. کہ بابا یہی عباس ہے؟ کہاں؟ کیا بات ہے زینب؟ کہ کتنے عرصے سے میں اس کا انتظار کر رہی تھی. کہ بھیا حسین مجھے میرا بھائی دے دو. کہ جیسے ہی بھائی آیا نا, جناب زینب عالیہ نے نہ جانے کان میں کیا کہا ہے, علی مرتضیٰ پکارے. کہ بہن اے بیٹی اس بچے کے کان میں کیا کہا؟ کہ بابا میں ماں کا سلام بھیج رہی تھی. دنیا سے جاتے ہوئے اماں نے کہا تھا بیٹی زینب تیرا ایک بھائی آئے گا, اس کا نام عباس ہوگا, اسے میرا سلام کہنا. غازی ایسا فرمان چلا ہے, ہم اور آپ سوچتے ہیں ہم ہر مشکل میں کہہ رہے ہیں عباس عباس. نہیں, ایسا نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے حسین نے مدینہ چھوڑا, 4 طرف سے آواز آ رہی تھی عباس عباس. حسین نے رخت سفر باندھا, ہر اونٹ کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی عباس عباس. سفر پہ حسین چلے, تمام راستہ جسے بھی حسین کا قافلہ ملا ہے نا وہ قسمیں کھا کر بعد میں کیا کہتا ہے, کہتے ہیں قافلے میں حسین کے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی عباس عباس. کوئی بی بی کہہ رہی تھی بچہ رو رہا ہے, عباس پانی چاہیے, عباس مشکل سفر ہے, عباس دھوپ لگ رہی ہے, عباس. کہا جب کربلا میں یہ پورا قافلہ پہنچا ہے نا, خیمے لگانے کا وقت آیا ہے, کہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی عباس عباس. خیمے اٹھائے ہیں تب بھی آواز آ رہی تھی عباس عباس. کسر رہ گئی ہے, ہم نے کیا سنا کہ شمر جب ضربتیں چلا رہا تھا نا تو پہلے تو حسین نے آواز دی نانا رسول خدا, دوسری ضربت پہ آواز دی بابا علی مرتضیٰ, تیسری ضربت پہ آواز دی اماں, اس کے بعد ہر ضربت پہ آواز دی عباس عباس. نہیں نہیں, کسر رہ گئی جب بیویوں کی ردائیں چھینی جا رہی تھی, ہر بی بی کہہ رہی تھی عباس عباس.
جب سکینہ کے دور اتارے جا رہے تھے، بچی کہہ رہی تھی چچا عباس. غازی میدان میں جب اترا ہے نا تو آسان نہیں تھا. اشقیاء نے کیا کہا ہم نے غازی جیسا دلیر نہیں دیکھا. 4000 کے لشکر کو چیرتا ہوا غازی ٹھیک دریا میں پہنچا ہے اور دریا میں جا کر مشکیزے کو بھرا ہے. واپس آ رہا تھا تو وہ غازی جو سیدھا دریا میں اترا تھا اب نخلستانوں سے چھپتا ہوا جا رہا ہے. شمر کہتا ہے ہم نے ایک دوسرے سے کہا وہ غازی جو ابھی سیدھا دریا میں اترا تھا یہ نخلستانوں سے چھپتا ہوا کیا جا رہا ہے، کیا چھپا رہا ہے؟ کہتے ہم نے جو غور سے دیکھا غازی نے سینے میں ایک چھوٹے سے مشکیزے کو چھپایا. کہتے ہم نے ایک مرتبہ ایک دوسرے سے کہا غازی چاہ رہا ہے مشکیزہ حسین کے حرم تک پہنچا دے، سب حملہ کرو. کسی نے عباس کا ایک بازو کاٹا، کسی نے دوسرا بازو کاٹا، کسی نے مشکیزہ چھید دیا. تم نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ بازو کٹے تھے. ان بازوؤں کا کٹنا کیا تھا جانتے ہو؟ کہتے ہیں جب جناب عباس علمدار کی آنکھ میں تیر لگا ہے نا اور عباس ایک مرتبہ جھکے ہیں اس تیر کو نکالنے کے لیے، کسی نے سر پہ گرز مارا. لہراتا ہوا غازی جب نیچے گرنے لگا ہے نا تو پیر رکاب میں پھنس گیا. ہاتھ نہیں تھے، پیر کیسے چھڑواتے؟ جہاں جہاں رہوار جاتا رہا غازی کا جسد کھنچتا ہوا چلا گیا. ہم نے تو سن لیا نا عباس کے بازو کٹے، ادھر حسین چلے ہیں عباس کو بچانے کے لیے. کیا دیکھا بھائی کا کٹا ہوا بازو ہے، نیچے اترے بازو اٹھایا سینے سے لگایا، ڈھونڈ رہے ہیں دوسرا بازو بھی یہیں کہیں ہوگا. جب نہیں ملا نا تو ایک لئی نے آواز دی کہے فاطمہ کے لال کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہیں یاد ہے جب حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا اور حسین نے کہا تھا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر نے کیا کہا تھا؟ اے حسین آپ کی نام کا ماں کا نام لیا نہیں جا سکتا ہے. اب جو حسین نے ماں کا نام بھرے میدان میں سنا، دریا کی جانب رخ کی آواز دی کہا عباس تیرے مرنے کے بعد فاطمہ کا نام بھرے مجمع میں لیا جا رہا ہے. اب جو عباس کے بازو پکڑے ہوئے حسین لاش عباس پہ پہنچے، آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے عباس